یہ کل کی بات نہیں ہے. تو دین تو پرانا وہی ہے نا جو اولیاء کرام کا دین ہے، جو ان کا مشن ہے. سبحان اللہ. ایک دو حدیثیں بھی سن لیجئے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ. حضور کا قرب حاصل کرنے کا بہترین نسخہ، جو یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے نبی پاک کا قرب حاصل ہو، دو نسخے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلا نسخہ اللہ کا قرب اور دوسرا رسول اللہ کا قرب. جس بندے کے دل میں یہ شوق نہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ بندہ نہیں گندا ہے. اور جس کے دل میں یہ شوق نہیں میں رسول اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ حضور کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مومن کے دونوں پر جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہو تاکہ پرواز کر سکے. ایک آنکھ ہو تو کانا کہتے ہیں، دو آنکھیں ہو تو خوبصورت لگتی ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے؟ کثرت سجود کے ساتھ. اللہ کی جناب میں پیشانی جھکاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. کبھی غور کرو، میں نے پر خدا کی قسم تم سجدے سے ساری نہ اٹھاؤ. رابع بصری نے سجدہ کیا، رات لمبی گزر گئی، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایسی لذت ملی. صبح کی اذان ہوگی، عرض کرتی ہے مولا کریم رات کو تو نے اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. یہ عاشقوں کی بات ہے، ذوق والوں کی بات ہے، محبت والوں کی بات ہے. دنیا دار کی پیشانی زیادہ زمین پر نہیں رک سکتی. وہ ایک تسبیح سجدے میں جاتے ہوئے کہتا ہے، ایک سجدے میں کہتا ہے، تیسری اٹھتے ہوئے کہتا ہے. اسے جلدی ہے، دکان پر جانا ہے. اللہ 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 سبحان ربی الاعلیٰ. 3 حرف ہے، سبحان الگ ہے، ربی الگ ہے، اعلیٰ الگ ہے. میں تینوں کی تشریح بیان کروں آدھ گھنٹہ اور لگ جائے گا. بندے نے کس بات کا اعتراف کیا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، بس درمیان میں کوئی اور نہیں ہے. تو ایک ہی رب ہے، تو ایک ہی رب ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے. اور سبحان تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور اعلیٰ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تو اعلیٰ ہے تو میں ادنا ہوں. آئی سمجھ بات؟ سبحان ربی الاعلیٰ. یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ. سحری کا وقت ہو یا اشراق کا وقت ہو یا چاشت کا وقت ہو یا وابین کا وقت ہو، جب بھی تجھے موقع ملے اپنا سر رب کے حضور جھکا دے، کہہ سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان. آواز لگی لبیک یا عبدی. ہاں میرے بندے تو حاضر ہے تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ دامن پھیلا. اللہ اور رسول پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت، درود پاک کی کثرت. اس حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ میرا امتی ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ پڑھتا. موقع مل گیا بعد کا. نظامی بھائی 500 دفعہ پڑھتے ہیں درود پاک میرے کہنے کے مطابق. اپنے شوق سے زیادہ پڑھتے ہوں گے تو یہ بڑھا دو، 1000 کر لو، پھر کچھ دنوں کے بعد 2000 کر لو. بڑھاؤ بڑھاؤ. ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ نے پہلے سنا ہوا ہے. خواجہ قطب الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اعظم اور بابا فرید کا پیر و مرشد، واہ بھائی واہ. اور جس نے ایسا قیمتی گوہر ہمیں عطا فرمایا کہ کس مرتبے کا ہے. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے آپ کے لیے کہ بابا صاحب جو مرید ہیں ان کی عمر زیادہ ہے، قطب صاحب پیر ہیں ان کی عمر تھوڑی ہے. ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی، خواجہ غریب نواز نے خلافت دے کر دہلی کی روحانی سلطنت عطا فرما دیا. روحانی کا لفظ آیا نا، روحانی سلطنت. تو پھر میں ایک اور موضوع میرے سامنے آ گیا. اگر وقت ہے آپ کے پاس تو بیان کریں. اللہ اللہ بڑا عام ہے.
جب ہم کہتے ہیں مولا مشکل کشا علی، فوراً اعتراض شروع ہو جاتے ہیں مشکل کشا تو اللہ ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نہیں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ حاجت روا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے۔ تو نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ کس معنی میں مشکل کشا کہتے ہو؟ خدا کے بندے خوب فتویٰ لگا رہا ہے، پہلے ہمارے بیان تو قلم بند کر۔ تو کیسا جج ہے، ججمنٹ کر رہا ہے؟ یوں ہی فتویٰ لگا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ علی کو مشکل کشا مانتے ہو، یہ بھی تو سمجھنا مشکل ہے کیسی؟ کیسی مشکل ہے؟ نہیں بھئی آج نہیں بتاتا میں، پھر آپ کا آدھ گھنٹہ اور زیادہ لے لوں گا۔ تو خواجہ قطب صاحب روزانہ رات کو 3000 دفعہ درود پاک پڑھ کر پھر آرام فرماتے تھے، تو ہم 500 پر ہی گزارا کر رہے ہیں۔